نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اٹھنے کو ہم تو صبح میں ہی دیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انسان کے آگے ہی، مگر اللہ سے لینے میں اکثر دیر کرتے ہیں۔ جو چاہیں ہم دعا سے وہ ہمیں بس مل ہی جاتا ہے، دعائیں مانگنے میں رب سے ہم ہی دیر کرتے ہیں۔ جو شخص تمہارے عیب دوسروں سے بیان کرتا ہے، یقیناً وہ کسی دوسرے کے سامنے تمہارے عیب بیان کرتا ہوگا۔ زبان سے پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا اندازہ لگایا جائے تو پتہ چلے گا کہ خاموشی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ جب ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ ویسے کوئی وجہ نہیں ناراضگی کی، بس ضد میں یوں ہی ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے۔ آپ کا مقصد دستک دینا ہوتا ہے مگر شرمندہ کرنا نہیں۔ کسی نے پوچھا قسمت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 206 ممالک ہیں، 4200 مذاہب ہیں، پھر بھی مسلمان پیدا ہوا، یہ ہے قسمت۔ سبحان اللہ۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے تمہارے پاس اس کی فراوانی ہوگی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں۔ کسی نے برف سے پوچھا کہ تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور میرا مستقبل بھی پانی، تو گرمی کس بات کی؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا؟ کسی نے مرغے سے پوچھا کہ لوگ تمہیں جینے کیوں نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ مرغے نے جواب دیا کہ لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ زندگی میں بس اتنی دعا اور مانگ لینا کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ آپ روزانہ جو لفظ بولتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے روحانی ذرے ہیں جو سالوں کے عمل کے بعد آپ کی روحانی شکل بناتے ہیں۔ جیسا آپ نے بولا، جیسا آپ نے کہا، جیسا آپ نے سوچا، ویسی ہی آپ کی روحانی شکل بنے گی۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیرتے رہتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود اندر سے کب کے مر چکے ہیں۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں۔ تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والے دوستوں اور تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے والے دوستوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھر کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو اور ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ جب بھی والدین کا چہرہ دیکھا تو احساس ہوا کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنے خواب، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی خوشیاں سب ہم پر خرچ کر دیں۔
اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کا چہرہ دونوں جہانوں میں روشن رکھنا۔ جس دن ہر جان پریشان ہوگی اس دن ہمارے والدین کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا، آمین۔ غلطی مان لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی دوبارہ نہیں ہوتی۔ زندگی کے سفر میں ان پر توجہ نہ دیجیے جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان کے بارے میں سوچیں جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سب کچھ حتیٰ کہ تن کا لباس بھی راہ خدا میں دے کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ٹاٹ کا لباس پہنے کھڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ جبرائیل تم نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو یہی لباس پہننے کا حکم دیا اور کہا جاؤ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا سلام دو اور پوچھ کے آؤ کیا صدیق اپنے اللہ سے راضی ہے؟ 9 مہینے عورت کی کوکھ میں بچے کی حفاظت میرا رب کرے اور پیدائش کے فوراً بعد حفاظت بابا جی کا تعویذ کرے تو کیا یہ رب کے حق پر ڈاکہ نہیں؟ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یاد رکھیے امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے، اس لیے چمچوں سے بچو۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ حضرت سلیمان فارسی ایران میں کسی جگہ کھانا تناول فرما رہے تھے، لقمہ نیچے گر گیا، آپ نے اٹھا کر صاف کر کے تناول فرما لیا۔ پاس موجود افراد نے عرض کی حضرت یہ لوگ مہذب ہیں، ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں؟